ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى لائق ستعز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین حاضرین کرام السلام علیکم
قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں آج کی اس بزم کی انتظامیہ کا بانیان جلسہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے. آپ سے آج بس ٹائم میں ملاقات ہو رہی ہے تو میں اختصار کے ساتھ اپنا تعارف عرض کرتا ہوں کہ اس وقت اسٹیج پر یا پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف رکھتے ہیں میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر نہیں ہوں. من آنم کے من دارم میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں. احباب ذی وقار ابھی جب میں اسٹیج پر پہنچا آپ لوگوں کی محبتوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالخصوص نقیب محفل جو اسٹیج کی زینت تھے اور رہیں گے جن کی وجہ سے پوری محفل کے اندر ایک حسن ہے. انہوں نے جس محبت کے ساتھ میرا تعارف کروایا میرے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ ان کا اپنا حسن زن ہے. میری جتنی اوقات تھی وہ میں نے جناب کی سماعتوں کی نظر کر اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالی ہم جتنے بھی یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آج کی اس بزم کا صدقہ دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کہ آخری رکوع کی پہلی آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. چونکہ میرے ذمہ جو سبجیکٹ لگایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ ہم جماعت اہل سنت والے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بزم کائنات میں حاضر و ناظر تصور کرتے ہیں. اللہ کی عطا سے ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے کلہم اسرار العلوم عطا کر دیے گئے. اللہ کی عطا سے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس بزم کائنات میں خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ بااختیار کوئی ذات ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور والا میں نے اسی تناظر میں ایک آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے. دعا آپ کرتے رہیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے لے کے چلوں. اب آپ ذی وقار امید ہے مجھے چونکہ یہ بہت بڑی کانفرنس ہے جس میں آپ سب احباب تشریف فرمائے ہیں یقیناً اپنوں کے ساتھ ساتھ کچھ بیگانے بھی تشریف لائے ہوں تو میں ان احباب کی خدمت میں عرض گزار ہوں اگر میری گفتگو کے دوران کہیں وہ یہ سمجھے کہ میں نے عبارت غلط پڑھی میں نے اس کی ٹرانسلیشن میں زیادتی کی
تو وہ کل کا انتظار نہ کریں، مہربانی ہوگی وہ ابھی اٹھ کر مجھے بتا دیں، میں نے غلطی کی ہوگی تو معافی مانگوں گا، اگر میں نے صحیح عبارت پڑھی ہوگی اور صحیح ترجمہ کیا ہوگا تو پھر میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ بھی اپنی ضد کو چھوڑ دیں اور آئیں آج کے بعد وہ عقیدہ اپنا لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو وہ بات کس طرح کی ہے کسی شاعر نے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ احباب اسی وقار میں نے جس آیہ مقدسہ کو پڑھا ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، دھیرے دھیرے رات اپنے اختتامی مرحلے کی طرف رواں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ دن بھر آپ نے کام کیا ہوگا اور اب شب کے پتہ نہیں کس وقت تک آپ یہاں بیٹھیں گے اور سیدہ زہرا کے بابا کا ذکر سنیں گے۔ یقیناً آج کی رات ہمیں اس دنیا میں بھی بہت کام آئے گی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی بہت کام آئے گی۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر کہ میں فن کتابت اور فن تقریر کے اسرار و رموز سے آشنا نہیں، میں تو پچھلے 29 برس 8 ماہ سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کر رہا ہوں اور آج کی حاضری بھی اسی سلسلے سے یہ کری ہے۔ جناب شیخ مبشر الحسن صاحب، یہ ان کی محبت ہے، حکیم صاحب قبلہ ان کی محبت ہے، اور یا اسی طرح باقی جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی محبت ہے کہ مجھ جیسے ایک نالائق کو انہوں نے اتنی بڑی عزت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اب چونکہ محفل میں کوئی صدر مجلس تو ہے نہیں کہ میں ان کو مخاطب کر کے اجازت دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں اس وقت تک جتنے بھی علماء اہل سنت بیٹھے ہیں وہی اس بزم کے سرپرست بھی ہیں اور وہی اس بزم کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ میں علماء اہل سنت سے اجازت لیتے ہوئے آج کے لیکچر کا آغاز کروں گا۔ اللہ کے آقا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، چونکہ وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، اس لیے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان بنتے ہیں، جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ کسی وقت تک مخاطب ہو کر گفتگو کریں۔ آپ آواز زیادہ کریں گے تو میری بات کسی کی سمجھ نہیں آئے، آواز کو صحیح کرنے میں مائک قریب کر لوں گا، پھر یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا سٹروک زیادہ ہے، ایکو ہونا چاہیے لیکن کم کم۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال تمہارے سامنے، فاستمعوا لہ، اسے تم غور سے سنو۔ وہ مثال کون سی ہے؟ اتنی اہمیت کی حامل تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے غور سے سنو۔ وہ مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، تدعون کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ بنتا ہے جو پکارتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں، لیکن حضور والا یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شارع بنا کر ساتھ بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی خاص کو عام کر دیں یا کسی عام کو خاص کر دیں۔ اب چونکہ آپ میرے مزاج سے واقف نہیں تھے، نہ یہاں پہ ٹیبل ہے نہ قرآن پاک، نہیں تو میں قرآن پاک کی آیات نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتا اور آپ ان کو خود پریکٹیکل کرتے کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن قرآن پاک کے اندر اس کے معنی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے،
وہاں پہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں پہ واو عاطفہ ہے اور من تبعیضیہ ہے، آگے ہے الناس۔ لفظ الناس پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہاں الناس، آگے چلیں تو آیت نمبر 13 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہاں بھی لفظ الناس موجود ہے۔ اب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، تو وہاں بھی ہے یا ایھا الناس۔ اب مولوی صاحب سے جا کے پوچھیں، دوسرے رکوع کے آغاز میں وَمِنَ النَّاسِ، اس کے درمیان میں کما آمن الناس، تیسرے رکوع کے آغاز میں یا ایھا الناس، ان تینوں مقام پر الناس کا ترجمہ ایک ہی ہوگا یا علیحدہ علیحدہ ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی تین مقام ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کما آمن الناس اور یا ایھا الناس۔ مولانا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو لغت میں لکھا ہے ہم نے وہی ترجمہ کرنا ہے۔ اگر آپ لغت کے سامنے ہاتھ باندھ کر بے بس ہو کے کھڑے ہیں تو پھر آپ لغت کے اعتبار سے مجھے قرآن پاک کے یہ تین مقامات پر جہاں پہ الناس کا لفظ ہے اس کا ایک ہی ترجمہ کر کے سنا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس علم کا معیار کیا ہے۔ آپ کتنے بڑے علامہ ہیں، جبہ و قبہ و دستار اور امامہ آپ کے سر پہ ہے، آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، آپ مجھے بتائیں۔ لفظ الناس حرف اتنا ہی ہے، لفظ وہی ہے، لیکن تینوں مقامات پر مختلف ہے۔ پہلے جو ہے وَمِنَ النَّاسِ، اس سے مراد ہے منافق۔ دوسرا جو ہے کما آمن الناس، اس سے مراد ہے صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کرام۔ اور تیسرا جو الناس ہے اس سے مراد تمام لوگ ہیں پوری نسل انسانیت کے۔ تو یہ تین مقامات پر ایک ہی صفحے پہ الناس کا لفظ موجود ہے۔ تینوں کا معنی کیوں مختلف ہو گیا؟ اس لیے کہ مزاج خدا کو رسول سمجھتا ہے، تم نہیں سمجھتے۔ ارادہ خدا کو رسول سمجھتا ہے، تم نہیں سمجھتے۔ مثلا میں یہاں پہ ایک اور مثال عرض کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں جس طرح اپنے کلاس روم میں گفتگو کرتا ہوں اس سے ہٹ کر تھوڑا سادہ گفتگو کروں، تاکہ اپنی عوام تک اور نوجوانوں کی خدمت میں اپنی معروضات جو ہیں وہ کنوے کر سکوں۔ حضور والا جس طرح قرآن پاک ہے، اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور دوسری وحی جو ہے وہ غیر مطلوب۔ وحی مطلوب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جتنے اس کے اندر موجود ہیں الفاظ خدا کی طرف سے ہیں، زبان مصطفیٰ کی۔ یہ وحی مطلوب تلاوت شدہ آیت نازل ہوتی ہے، یعنی جبرائیل تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں اور نبی پاک پھر اپنی آواز اپنے لہجے میں اپنے غلاموں تک، اپنی امت تک وہ آیت پہنچا دیتے ہیں۔ تو وحی مطلوب کے اندر قانون کیا ہے؟ الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، زبان نبی کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سے؟ وحی غیر مطلوب جو ہے اس کے اندر معاملہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، اس میں الفاظ بھی نبی کے ہوتے ہیں، زبان بھی نبی کی ہوتی ہے، لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی میری طرف سے تم یہ بات کہہ دو۔ قرآن پاک میں یہ اسلوب ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یہاں بھی تو اللہ کہتا ہے نا کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی قل جہاں بھی آئے گا عربی کے اندر قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، یہ بات جو میں سنا رہا ہوں یہ آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح قل ارائیتم، قل ان اصبح ماؤ، یعنی قرآن پاک میں قل جہاں بھی آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہتا ہے کہ آپ کہیے، لیکن اللہ تعالیٰ الفاظ خود بھیجتا ہے اور وہ کہتے نبی علیہ السلام ہے۔ تو اب حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہتا ہے نبی جو میں چاہتا ہوں اس وقت وہ بیان کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ الفاظ نازل نہیں کرتا۔ اگر الفاظ نازل کرے تو قرآن بن جائے، الفاظ نازل نہیں کرتا بلکہ نبی کو کہتا ہے اے نبی جو میں چاہتا ہوں وہ بیان کر دے، اگر الفاظ آئے تو قرآن بن جائے۔ اب الفاظ نہیں آئے تو الفاظ بھی نبی کے ہوں گے، زبان بھی نبی کی ہوگی، اب اللہ چاہتا کیا ہے وہ کون جانے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی وہ حدیث قدسی ہے نا جی، کہ جس میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ بندہ
عبادت کرتے کرتے نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کہتا ہے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کا زبان میں بن جاتا ہوں. یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ اس طرح کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے الفاظ نہیں آتے، نبی کے الفاظ ہوتے ہیں اور نبی بیان کرتے ہیں. اب اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، نبی اس کو بیان کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس طرح نہیں چاہتا تو مولانا 1434 برس کی ہسٹری کے اندر مجھے ایک روایت دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا ہو کہ میں اس طرح نہیں چاہتا تھا، تو نے اس طرح کیوں کہہ دیا. میں اس طرح نہیں چاہتا تھا، تو نے اس طرح کیوں کہہ دیا. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی یہ جو زندگی ہے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے جو کچھ بھی حدیث قدسی کے تحت کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو مسترد نہیں کیا. اب باتیں دو ہیں، آپشن دو ہیں، یا تو یہ تسلیم کر لو کہ جو نبی چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے، نبی کی چاہت پر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا. ایک اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ خدا کا ارادہ کیا ہے وہ میرا نبی جانتا ہے، تو جو نبی خدا کے ارادوں کو جانتا ہے وہ تیرے ارادوں کو نہیں جان سکتا. تو حضور میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو مجھے تو 29 برس بیت گئے ہیں، میں زیادہ نہیں تو 29 برسوں میں 29 مرتبہ اپنے کلاس روم میں دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا ہوں. میں نے امام رازی کو بہت پڑھا، میں نے علامہ ابن کثیر کو بہت پڑھا، میں نے علامہ اسماعیل حقی کو بہت پڑھا، میں نے امام خازن کو بہت پڑھا، دور حاضرہ کے مفسرین کرام کو بھی میں نے پڑھا. اس سے پہلے بھی جاؤں تو میں نے بہت سٹڈی کیا، چونکہ میں نے لیکچر دینا ہوتا تھا روزانہ، راتوں کو بیٹھ کر میں اس کو سٹڈی کرتا پھر بات کرتا. حضور سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہی آیت جو میں نے پڑھی کہ مخالف کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم صحابہ سے محبت کرنے کے دعوے تو کرتے ہو، لیکن یہاں پر تم اپنی مرضی کا ترجمہ کیوں کرتے ہو. آؤ چلتے ہیں مدینے. نبی پاک کے کزن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عباس جو نبی پاک کے چچا ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. نبی جانتا کچھ نہیں، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت عبداللہ کہ آپ کی چچی ام فضل آ رہی تھی راستے میں. تو نبی علیہ السلام اپنی چچی سے ملے، اپنی چچی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے ساتھ ہی کہا، ابھی چچی کو بھی پتا نہیں تھا کہ مجھے حمل ہو گیا ہے، ابتدائی 2-4 دن کی بات تھی ابھی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی چچی ام فضل کو، حضرت عباس کی زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ چچی میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹا ہے، اور اسی بیٹے کی نسل سے آگے چل کر باقاعدہ حکومت قائم کرنے والے حکمران بنیں گے. یہ خلافت بنو عباس جتنی بھی آپ تاریخ کے اوراق پہ پڑھتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی خبر پہلے دے دی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان الذین تدعون تعبدون من دون اللہ. وہ تدعون کا ترجمہ تعبدون کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ صرف پکارنے والے نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے، کسی بت کی، کسی شجر کی، کسی حجر کی، کسی قبر کی، کسی بشر کی. جو لوگوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ان الذین تدعون تعبدون من دون اللہ. تعبدون تدعون تعبدون یعنی صرف پکارنا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے. یہاں پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، کیونکہ اگر وہ ترجمہ وہ نہیں کرتے جو صحابی رسول نے کیا ہے تو پھر ہم پہ فتویٰ نہیں لگا. انہوں نے صحابی رسول کو چھوڑ دیا، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہم پہ فتویٰ لگانے کے لیے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ ڈکشن کے تحت کیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی یا اللہ کی بجائے یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں،
المدد یا حسین کہتے ہیں، المدد یا صدیق اکبر کہتے ہیں، المدد یا فاروق اعظم کہتے ہیں، یا پھر یا علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ہم پہ فتویٰ لگانے کے لیے انہوں نے ترجمہ صحابی کا چھوڑ دیا، کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ میں نے پوچھا مولانا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے؟ کہنے لگے نہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان پہ ایک سوال کیا، یہ انٹرنیٹ پہ میرا تقریباً 3 گھنٹے کا مذاکرہ موجود ہے نائجیریا کے ایک مولانا صاحب کے ساتھ۔ لاسٹ میں تمام دلائل دینے کے بعد میں نے ایک عقلی دلیل پیش کی۔ میں نے کہا مولانا آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اتنا لمبا مباحثہ کوئی بھی نہیں سنے گا، تقریباً 3 گھنٹے کے قریب ہونے لگے۔ اب میرے ایک عقلی دلیل ہے، اس کا آپ جواب دے دیں۔ پوچھنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا رات کا وقت ہے، دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں جو کاشتکاری کرتے ہیں، تو باپ اس دن کچھ بیمار سا ہے، وہ پانی لگانے جا نہیں سکتا، بیٹا اندھیری رات میں ڈرتا ہے، اکیلا جاتا نہیں۔ اب باپ کہتا ہے کہ چلو نکا وغیرہ تم سنبھال لینا، میں جو بڑا نکا ہے میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، کام تو نہیں کر سکتا، تیرے ساتھ چلتا ہوں تاکہ تو ڈرے نہ۔ بابا بیٹھ گیا بڑے نکے کے پاس، بیٹے سے کہا کہ پیچھے پھیرا لگا کے آؤ، وہ 2-4-5 ایکڑ دور گیا تو اس نکے میں لیکیج ہونے لگی، تھوڑا تھوڑا پانی اس میں رسنے لگا۔ اب باپ نے سوچا، دن کو وہ مولانا صاحب کا خطاب سن کے آیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، باپ نے سوچا اگر نہیں پکارتا ہوں تو پانی جاتا ہے، اگر میں پکارتا ہوں اس کو آواز دیتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، کیا کروں؟ پھر میں مشرک ہو جاؤں گا۔ اب وہ مجبوراً، چونکہ آج کل پانی کی کمی ہے، وہ مجبوراً اس کو آواز دیتا ہے، یا عبداللہ، یا خلیل، یا بشیر، یا فتح محمد، وہ آواز دیتا ہے، پکارتا ہے غیر اللہ کو، اللہ کو تو نہیں پکارتا، وہ غیر اللہ کو پکار۔ میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ آدمی مسلمان رہے گا یا مشرک یا کافر ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ مجھے مولانا صاحب نے، یہ پورے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پورے ورلڈ کے اندر ان کی آواز یہ گونجی، انہوں نے کہا جناب وہ مشرک نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ خدا سمجھ کے نہیں پکار رہا، وہ بیٹا سمجھ کے پکار رہا ہے، وہ بیٹا سمجھ کے پکار رہا ہے، خدا سمجھ کے تو نہیں پکار رہا۔ خدا سمجھ کے پکارے تو کافر و مشرک ہے، بیٹا سمجھ کے پکارے، ایک بار نہیں 1000 مرتبہ پکارے، وہ کافر و مشرک نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا مولانا آؤ کسی دن پاکستان، میں قرآن سر پہ رکھ کے تمہیں بتاتا ہوں، ہم بھی مدینے والے کو خدا سمجھ کے نہیں پکارتے، مصطفیٰ سمجھ کے پکارتے۔ حضور والا اس میں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں کسی اور کو پکارتے ہیں خدا سمجھ کے، قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم مشکل وقت میں آواز دے رہے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، میں کوئی بددیانتی نہیں کروں گا، جو ہے آیت کے اندر میں وہی بیان کروں گا۔ میرے نوجوان، میرا مستقبل، میرا فیوچر جب ان کا لیکچر سنتا ہے اور وہ قرآن کی آیت کھول کے دکھاتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو وہ سوچنے لگتا ہے جب یہ مکھی نہیں بنا سکتے تو میں حجویر کے داتا کے مزار پہ کیا لینے جاتا ہوں؟ میں خواجہ اجمیر کے مزار پہ کیوں جاؤں؟ میں یا غوث اعظم کے نعرے کیوں لگاؤں؟ میں کیوں جاؤں پیر شواگ لجپال کے در پر؟ میں کیوں جاؤں پیر بارو کے در پر؟ میں کیوں جاؤں پیر سیال لجپال کے در پر؟ اور میں کیوں حاضری دوں گولڈا شریف جا کے پیر میرے علی صاحب؟ جب قرآن کہتا ہے وہ مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ نہیں بنا سکتے مکھی، ولا وجتمعوا لہ، اکیلا اکیلا تو کیا یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ جھگڑا تو ختم ہو گیا، صحیح معاملہ تو ختم ہو گیا۔ جب یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو میں کیوں خرچہ کر کے اپنا وقت لگا کے ان کے پاس جاؤں؟ ضرورت مجھے کیا ہے؟
جو MNA MPA منسٹر تھانے سے بندہ نہیں چھڑا سکتا، کون جائے گا اس کے پاس؟ بھی اسی کے ڈیرے پہ لوگ جائیں گے نا جو کام کر سکتا ہے، وہ علاقے کا سردار ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ جو بھی ہے اسی کے پاس غریب جائے گا فریاد لے کر، جو اس کے کام آ سکے، وہ DSP کی انکوائری بھگتا سکے، وہ تھانے میں جا کر اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے اس کی جان بچا سکے، لوگ اس کے پاس جائیں گے۔ جب یہ اللہ کے ولی مکھی نہیں بنا سکتے تو کیا لینے جائیں؟ ہمارے ہی نوجوان ہمارا گریبان پکڑنے کو تیار ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، اور تم ہمیں بار بار غوث اعظم کی محبت کے سبق پڑھاتے ہو، مولا علی کی محبت کے سبق پڑھاتے ہو، مولا علی تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ میں اب ان مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مولانا قرآن پاک میں صرف یہی ایک آیت ہے یا باقی قرآن بھی ہے؟ میں بالکل قرآن کے تقابل میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، میں اس پر کوئی افسانہ نہیں سناؤں گا، کوئی حکایت کوئی روایت نہیں سناؤں گا، تاکہ صبح مولانا صاحب انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی مستور الحال یا مجہول الحال ہے، تو میں نے روایت نہیں پڑھنی، میں نے قرآن ہی پڑھنا۔ حضور یہ لائٹ روشن ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہ روشن ہے۔ جب آپ اس کا ہولڈر کھول کے دیکھیں گے، اس کے پیچھے ایک تار لگی ہوئی ہے یا دو؟ بولے اونچی آواز سے۔ تو روشنی حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو پازیٹو منفی مثبت ارتھ فیس دو تاریں لگانی ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، ایک تار سے کام چلا لیں۔ تو ہر کوئی یہ کہے گا، جو الیکٹرک کا کام کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ انجینئر یہ کہتے ہیں کہ جب تک دونوں نہیں آئیں گے کرنٹ، یہ بلب روشن نہیں ہوگا۔ تو مولانا ایک آیت کیوں پڑھتا ہے؟ دونوں آیتیں پڑھنا تاکہ ایمان کا بلب روشن ہو جائے تیرا۔ اب غور سے سنیے گا، یہ آیت میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں، لاؤ، مجھے اس آیت پر پورا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس آیت میں مجھے ایک ذرے جتنا بھی شک نہیں، بالکل درست ہے کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن آؤ نا تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آؤ میرے پاس، انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیت من ربکم، اپنے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں، کچھ اختیار لے کے آیا۔ کون سا اختیار لے کے آئے؟ تو آپ نے کہا اس طرح کرو، انی اخلقو، میں یہاں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، واسطہ نہیں کر رہا ہوں، اخلقو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں بناتا ہوں، نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، میں بناتا ہوں، انی اخلقو، آپ دعویٰ کرتے ہیں پوری کائنات کو رب بناتا ہے، خالق وہ ہے، آج رسول دعویٰ کرتا ہے میں بناتا ہوں۔ کیا بنائیں گے؟ لکم، تمہارے لیے، لکا لکما لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، ایک پرندے کی صورت۔ کہا جاؤ مٹی لے کے آؤ، اس میں پانی ڈالو، گارا تم بنا دو، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے اس میں کوئی کیمیکل شامل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے گارا بنا کے دو۔ میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں۔ قوم کے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا تو ہوگا کہ حضور ایسے ڈیکوریشن پیس تو مل جاتے ہیں، آپ پرندے کی مورت بناتے ہیں، ہم تو پورا بت بناتے ہیں، پتھر تراش کے بنا لیتے ہیں، گھگو گھوڑے تو ہمارے بچے بھی بنا لیتے ہیں، نبی ہو کر تم ہمیں پرندے کی مورت بنا کے دکھاؤ گے، یہ کون سا آپ نے کمال کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے آگے مقام نبوت شروع ہوگا۔ یہاں تک تو تم سب آگئے ہو نا، مقام نبوت اس سے آگے شروع ہوگا۔ پوچھا کیا؟ کہا جب وہ مورت بن جائے گی، فَأَنفُخُ فِيهِ، انفخ، یہ بھی واحد متکلم کا شروع۔ آپ نے کہا میں پھونک ماروں گا اس میں، اللہ نہیں سمجھا نہیں سکا، میں پھونک ماروں گا اس میں، اللہ نہیں، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، پھر کیا ہوگا؟ مٹی سوکھ جائے گی۔ کہا تم پھونک مارو گے تو مٹی سوکھے گی، جب نبی پھونک مارے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا،
وہ پرندہ زندہ ہو کر ہوا میں پرواز کر جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ مٹی کی مورت میں نبی نے پھونک ماری. پھونک مارنے سے پہلے مٹی کا بے جان مجسمہ تھا. نبی نے پھونک ماری، دل بن بھی گیا، دھڑکنے بھی لگا، شریانیں بن بھی گئیں، ان میں لہو گردش بھی کرنے لگا، آنکھ بن بھی گئی، دیکھنے بھی لگی، کان بن بھی گئے، سننے بھی لگے. اسی طرح حضور پر بن بھی گئے، قوت پرواز بھی آ گئی. 10,000 افراد کے اجتماع میں وہ پرندہ ہوا میں پرواز کر گیا. اور 1400 سال سے قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے. مولانا جواب دو، ادھر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، ادھر تو پورا پرندہ بن گیا ہے. بہرحال آپ کا اپنا ذوق ہے، شاید یہاں کے لوگوں کا ذوق یہ ہے کہ پہلے منت کریں کہ ذرا زور سے نعرہ لگاؤ، پھر اس کے بعد آپ زور لگائیں گے، کیونکہ آپ یہاں پر نبی کی محبت میں تو نہیں آئے بیٹھے. تھوڑا سا اپنے طرز عمل پہ غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، پھر خان بھی. اب دیکھیے نا، ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے. ادھر منفی ہے ادھر مثبت ہے، ایک طرف نیگیٹو ہے ایک طرف پازیٹو ہے. وہاں قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، یہاں وہی قرآن کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے نے پورا پرندہ بنا دیا، پورا پرندہ بنا دیا. اب یہ سچ ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ وہ سچ ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ مولانا یہ مشکل آپ کے لیے ہوگی، ہم سنیوں کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. کس طرح؟ اس کے ساتھ ہے من دون اللہ، اس کے ساتھ ہے بِإِذْنِ اللہ. وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں پہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں بِإِذْنِ اللہ کی شرط ہے، وہاں من دون اللہ کی شرط ہے. من دون اللہ کون ہے؟ اب ذرا سن لیجئے، آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے محکمہ مال سے کوئی پٹواری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہوں. محکمہ مال کا پٹواری انتقال درج کرتا ہے. مجھے ہوٹ نہیں کرنا، مجھے کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کرنی، میں ایک دلیل دے رہا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. صرف اکیلے محکمے کا قصور نہیں ہے، ہماری چودراہٹ، ہماری خانگی بھی سب کچھ انہی کے نام سے چلتی ہے. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. پٹواری صاحب انتقال درج کرتے، اب پٹواری سید بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، اس نے ڈبل ایم اے بھی نہیں کیا ہوا، تو میرے پاس یہ ساری کوالیفیکیشن ہے. میں امام زین العابدین کے 36ویں خاندان میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے دورہ حدیث تک تکمیل تک پڑھا ہے. میں نے جامعہ پنجاب سے ڈبل ایم اے کیا، ہسٹری میں بھی اور عربی میں بھی. 29 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا بھی رہا ہوں. تو حضور میری کوالیفیکیشن پٹواری سے زیادہ ہے. اگر کسی کا انتقال درج نہیں ہو رہا تو لائیں، میں کر دیتا ہوں. میں کسی کا انتقال درج کروں گا، میرے خلاف پرچہ ہو جائے گا. اس انتقال کو عدالت یا محکمہ مال کے افیسران ایکسپٹ نہیں کریں گے. کیا ہوا بھئی؟ وہ بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں. نہیں سمجھانے کی ہے تو وہ بھی انسان نا، میں بھی انسان ہوں. وہ درج کرتا ہے تو قبول کر لیا جاتا ہے، میں درج کروں تو میرے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جج صاحب کے پاس میں بھی چلا گیا، میں نے جا کے کہا جناب پٹواری صاحب نے بھی درج کرنا تھا، میری لکھائی میں کوئی نقص ہے کیا؟ جس طرح پٹواری لکھتے ہیں، فگر لکھتے ہیں، میں نے اس طرح نہیں لکھا، میں نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے. میں نے بالکل اسی طرح عبارت لکھی، آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جرم کیا کیا ہے؟ جج صاحب نے مسکرا کے مجھ سے پوچھا آپ کو اختیار کس نے دیا؟
بات سمجھیے گا ذرا، آپ کو اختیار کس نے دیا؟ میں کہتا ہوں کسی نے نہیں. تو کہا یہی فرق ہے، آپ کو گورنمنٹ نے اختیار نہیں دیا، آپ دعویٰ کریں گے تو جھوٹے ہوں گے. پٹواری چاہے جس برادری کا ہو، جس رنگ کا ہو، قد جتنا ہو، اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے اس میں اختیار حکومت وقت کا ہے. گورنمنٹ نے اس کو با اختیار کیا ہے. تو جس کو گورنمنٹ اختیار دے مولوی اس کو تسلیم کرتا ہے، جس کو خدا اختیار دے وہاں کیوں نہیں مانتا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پورا پرندہ بنا دیا، ادھر مکھی نہیں بنتی ادھر پرندہ بن گیا. قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے مکھی نہیں بنا سکتا، جو اللہ کا سجن ہے وہ سب کچھ بنا سکتا. اب میں آیت کو آگے لے کے چلوں، بات صرف پرندہ بنانے تک محدود نہ رہی. خلاق عالم نے بیان کیا کہ میرا نبی پوری برادری میں کھڑا ہو گیا اور اعلان کر دیا، میرے نبی نے، میرے رسول نے، میرے محبوب نے. یا اللہ کیا اعلان کیا؟ آپ نے کہا اس طرح کرو، وَأُبْرِئُ اُبْرِئُ. یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے. مولانا صیغے صحیح نہیں بیان کر رہا، لا قرآن میں ہاتھ رکھتا ہوں میرا قتل معاف ہوگا. مت صبح کا انتظار کر، میرے ورثہ فیار درج نہیں کرائیں گے. اور اگر سچ کہتا ہوں تو مرضی نہ تو کر نہ میں کرتا ہوں، جس کو خدا نے دیا ہے اتنا تو مان لے تو بھی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ نے کہا جاؤ جا کے مادرزاد اندھوں کو تلاش کر کے لاؤ، میں شفا دیتا ہوں. بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن میں آیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. نبی کہتا ہے اندھوں کو لاؤ میں شفا دیتا ہوں. اب حضور اندھوں کو نبی آنکھیں تو دیتا ہے، نور کی دولت تو دیتا ہے. اب اندھوں نے اگر اتحاد کر لیا ہے کہ نبی کے پاس جانا نہیں تو ہمارا قصور کیا ہے اس میں؟ تلاش کرتے لاؤ اندھوں کو. جتنے اندھے آئے، نہ کوئی ڈراپس، نہ کوئی ٹیبلٹ، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی سیرپ، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی آپریشن. اللہ کا نبی اس طرح ہاتھ پھیر دیتا، ہاتھ پھرنے کے ایک لمحے بعد بھی تاخیر نہ ہوتی، آنکھوں میں نور آ جاتا. اس کے بعد کاول ابرصا، کوڑ کے مریضوں کو تلاش کر کے لاؤ. آج میڈیکل سائنس نے بہت عروج حاصل کر لیا ہے، بڑے بڑے علاج دریافت کر لیے. کینسر کے مریض ٹھیک ہونے لگے، سرطان کے مریض ٹھیک ہونے لگے. برین ہیمریج کے بعد انسان کے ہیڈ کی سرجری، سر کی سرجری ہونے لگی. لیکن آج بھی کسی کوڑ کے مریض کو شفا نہیں ملتی. ہزاروں سال پہلے اللہ کا نبی کہتا ہے تلاش کر کے تم لاؤ، میں ہاتھ پھیروں گا شفا مل جائے گی. حضور میں نے کچھ کہنا ہے، جو نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، جو مدینے والے کے عاشق بیٹھے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تڑپ گئے صحابہ. حضور عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی امت کے مریضوں کو ہاتھ پھیر کر شفا دے دیتے تھے. آپ کی امت کا مریض کوڑ کا شکار ہو جائے تو کہاں جائے؟ اب سنیں گے، دل پہ ہاتھ رکھیں گے. وہ تو نبی ہو کر ہاتھ
ہاتھ پھیر کے شفا دیتے تھے. آپ کی امت میں کوئی کوڑ کا مرض کا شکار ہو جائے, وہ کس کے دروازے پہ جا کے صدا دے گا؟ میرے پیارے نبی بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا میرا امتی اگر اس مرض کا شکار ہو جائے تو مت جاؤ کسی غیر کے دروازے پر. غبار المدینہ تے شفاء من الجزام, میرے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں. قیامت تک مدینے کی مٹی لے جا کے زخموں پہ لگاتے رہنا, مریض ٹھیک ہوتے. نہ ہو آرام جس کو سارے زمانے سے. پڑھتا نہیں ہوں میں شعر, میرے لوگ ساتھی, لیکن چشتی تو ہوں, گولڈا شریف کا نوکر تو ہوں, تو اس لیے اپنے اسٹڈی روم میں کبھی کبھی بس آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے آج جس کا مزاج میرے مزاج کو اس طرف مائل کر رہا ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو, نہ ہو آرام جس بیمار سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اب یہاں ایک اور تقابل عرض کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں چلے گئے, بتایا جا کر اسے کہ یہ حکومت تیری نہیں ہے, مالک کوئی اور ہے, عارضی طور پر اس نے تمہیں حکمران بنا دیا ہے, وہ جب چاہے گا واپس لے لے گا. یہاں ایک اور تقابل ذہن میں آ رہا ہے, لیکن اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حضور والا آپ نے کہا اذ قال ابراہیم کس طرح ہے جی, الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کہا کہ تجھے حکومت رب نے دی. اس نے کہا کدھر ہے تمہارا رب؟ پھر آپ نے دوسری دلیل دی کہ میرا وہ رب ہے الذی یحیی و یمیت. غور سے سنیے گا, مشکل ہوگا میرے لیے, میں نالائق آدمی ہوں. میرا وہ رب ہے جو موت کا بھی مالک ہے, حیات کا بھی مالک ہے. وہ چاہے تو زندگی دے دے, چاہے تو موت دے دے. اس کے مقابلے میں نمرود نے دعویٰ کر دیا قالا انا احیی و امیت, تمہارا رب موت و زندگی کا مالک ہے. تو احیی واحد متکلم کا صیغہ ہے. نمرود کہتا ہے کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں و امیت, اور میں بھی موت دے سکتا ہوں. یہ نمرود نے دعویٰ کر دیا. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر, یہ بھگتا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا. کافر ہے جو یہ دعویٰ کرے. مولانا صاحب نے یہ آیت بڑے کر و فر سے جمعے والے دن سنائی, منہ سے جھاگ نکلتا رہا. مولانا صاحب ہوش و خرد کھو گئے. صرف اللہ
جو دعویٰ کرے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں وہ کافر ہے۔ میں نے کہا مولانا اب پھر قرآن پڑھوں میں بھی، تیسرے پارے میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے ہیں، آنکھیں دیتے ہیں، کوڑ کے مریض کو شفا دیتے ہیں، وہاں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں۔ بات کو سمجھیے گا، ادھر جو دعویٰ کرے میں عرض کرتا ہوں یا اللہ، اب پورے دھیان سے میرا جملہ سنیے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے معاملے میں کہیں کوئی صورت دوسری نہ نکل آئے، غور سے سنیے۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں شکوہ کوئی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، نمرود کہے اوہی تو کافر، مریم کا بیٹا کہے تو رسول۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں، جن کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ دیں، باقی آرام سے سو جائے۔ نمرود کہے اوہی میں زندہ کرتا ہوں تو الذی کفر، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ مریم کا بیٹا کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آج کا مردہ نہیں، کو پرانا 1000 سال کا 2000 سال کا ہے، اس کو بھی لاؤ میں زندہ کرتا ہوں۔ سنیے پہلے یہ بات اور آگے پوری کر لوں۔ قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک پرانی قبر ہے وہاں چلتے ہیں، پتہ نہیں کس کی قبر ہے، ہمارے باپ کو، دادا کو، پردادا کو معلوم نہیں، پتہ نہیں ہزاروں سال پرانی ہے، چلو جا کے اس کو آپ زندہ کر دیں۔ اب کافروں کا پتہ ہے تصور کیا تھا، سنیں گے؟ بولیں، جو پکے پکے سنی بیٹھے ہیں بولیں، جو رانجے سب کے سانجے بیٹھے ہیں وہ بے شک نہ بولیں۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا جو بات کہنے چلا ہوں۔ ان کافروں کا تصور تھا ہزاروں برس پرانی قبر ہے، نبی قبر کے پہ جا کے پکارتا رہے گا، پکارتا رہے گا، قبر میں تو بچتا ہی کچھ نہیں، نہ ہڈیاں نہ چمڑا، نہ کچھ ہوگا، نہ قبر سے کوئی باہر آئے گا۔ تو ہم جا کے لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں نا کہ یار بات سنو، ہم بھی سچے ہیں، نبی بھی سچا ہے، کچھ کام نبی کر لیتا ہے، سارے نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کا نبی ان کے ساتھ چل پڑا، کافر چلا، رسول چلا، یہ دو بندے نہیں چلے، دو عقیدے چلے۔ کافر کا تصور تھا کہ قبر میں ہے ہی کچھ نہیں، کس کو پکارے گا، کون آئے گا قبر سے باہر، اور نبی کا عقیدہ تھا جس کا مزار ہے وہی آئے گا۔ مولانا جواب دو قرآن سامنے رکھ کر جمعے والے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پہ دعا مانگنے گئے تھے، اس قبر پہ فاتحہ پڑھنے گئے تھے، اس کی بخشش کی دعا مانگنے گئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام صاحب قبر کو پکارنے گئے تھے۔ کیا سنانا ہے میں نے آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام صاحب قبر کو آواز دے کر پکارنے گئے تھے۔ قبر میں خدا نہیں تھا، خدا کا بندہ تھا، خدا پہ تو موت آتی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، جا کے آواز دی، قبر شک ہوئی، اندر سے جو بزرگ باہر نکلے، پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سام، سین الف سا میم موقوف ہے، سام میرا نام ہے، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ہزاروں برس کے بعد نوح علیہ السلام کا بیٹا قبر سے باہر نکلتا ہے، نہ بال بڑھے ہوتے ہیں، نہ ناخن بڑھے ہوتے ہیں، نہ کوئی مٹی لگی ہوتی ہے، نہ جسم مٹی نے کھایا ہوتا ہے۔ ہزاروں برس کے بعد اگر نبی کا بیٹا قبر سے باہر نکل کر پکارنے والے کی فریاد کو سنتا ہوا آ سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے اس کو غلام پکارے تو مدینے سے آ کر مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اب حضور غور سے سنیے گا تاکہ میں بات اپنی قریب لے کے آؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعویٰ کیا کہ واحیی، نمرود نے بھی دعویٰ کیا واحیی، دونوں کا دعویٰ ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں بشر ہیں، دونوں ماں کے بیٹے ہیں، دونوں نے آغوش مادر میں لیٹ کر ماؤں کا دودھ پیا ہے، ایک دعویٰ کرے تو کافر، دوسرا دعویٰ کرے تو رسول۔ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ قانون ہے یا معاذ اللہ 70 مرہ یہ کو مذاق ہے، یا اللہ وہ دعویٰ کرے تو کافر، یہ دعویٰ کرے تو
तेरा रसूल वजह उसकी क्या है? कहा कुरान पढ़ के तो देख। वो कहता है अना, ये कहता है बेइज़्निल्लाह। नहीं समझा। वो कहता है अना, मैं जिंदा कर सकता हूं, और ये कहता है जिंदा करूंगा मैं, लेकिन हुक्म होगा उसका। मुझे एक मौलाना साहब ने एक दौरान तकरीर एक मरतबा चिट लिख दी। उन्होंने कहा जी फिर अल्लाह ने जिंदा किया ना, नबी ने तो नहीं किया। मैंने कहा फिर कब्रों पे अल्लाह जाता है, तुम क्यों नहीं जाते? ऊंचे और से बोलिए। फिर साम इब्न नूह की कब्र पर भी अल्लाह ही गया होगा ना? नहीं जी नहीं, वो तो नबी गया था। मैंने कहा कुम किसने कहा? कहने लगा नबी ने। मैंने कहा बेइज़्निल्लाह किसने कहा? अल्लाह ने कहा। नहीं समझा सका। बेइज़्निल्लाह का लफ्ज जो है, जुमला जो है, ये अल्लाह कहेगा कि अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह कहेगा कि अल्लाह के इज़्न के साथ। फिर तेरे अल्लाह का अल्लाह कोई और होगा? यहां तो मेरे रसूल का अल्लाह है जो इज़्न अता कर देता है, और फिर वो रसूल जब बोलता है तो जुबान इसकी होती है, हुक्म उसका होता है। तो हुजूर यहां भी यही पता चला, जो काफिर है, दुश्मन है उसके, वो जिंदा नहीं कर सकते। जो उसके महबूब होते हैं, रसूल होते हैं, जिनको वो इख्तियार देता है, वो जिंदा करने की ताकत रखते हैं। आगे समझ सकें तो अगला जुमला भी पढ़ दूं। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तद्दाखिरूना। मा आगे है ताकुलून, मा आगे है तद्दाखिरून। ताकुलून तद्दाखिरून मुजारे के सीगे हैं। अब जरा गौर से, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उलमा बैठे हैं मेरी इस्लाह कर दें। ताकुलूना तद्दाखिरूना मुजारे के सीगे हैं, और मुजारे में दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल। और ताकुलूना तद्दाखिरूना के पहले लगाया गया मा। ये माँ तखसीस के लिए नहीं, तामीम के लिए है। इसमें वक्त को मुक़य्यद नहीं किया गया। कहा हाल के अंदर और मुस्तकबिल का कोई तायन नहीं किया गया क़यामत तक के लिए। तो नबी अपनी उम्मत से कह रहा है, सुनो व उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूं, जो आज खा रहे हो, जो क़यामत तक खाओगे, जो आज बचा रहे हो, जो क़यामत तक बचाओगे, मुझसे पूछो, मैं उसकी खबर देता हूं। मौलाना अगर मैंने सीगे गलत पढ़े हैं, मैंने इनकी ट्रांसलेशन गलत किया है, तो उठो आओ बगैर पूछे, मेरा सीना हाजिर है, मेरा कत्ल मुआफ होगा। और अगर मैंने सच इसकी तशरीह की है तो फिर मुझे जवाब दो। अगर मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत तक की खबर दे सकता है, तो मदीने वाला जिसकी वजह से ईसा बना, वो क़यामत तक की खबर क्यों नहीं दे सकता? बात समझ में आ रही? आप तो नबी की बात करते हैं, मैं अपने खून से अब वफा करने चला हूं। हुजूर वाला, आप तो नबी की बात करते हैं, हम तो नबी के साथ अली को जब देखते हैं तो वहां अक्ल हैरान हो जाती है। मौलाना उठाओ, मौला अली की कोर्ट के अंदर आपके गुलाम का केस दर्ज हो गया कि इसने चोरी की है, इसने चोरी की है। मौला अली ने गवाहों के बयान लिए और फिर पूछा अपने गुलाम से कि वो ना बोला, उसके पास कोई शहादत नहीं थी, वो साबित ना कर सका। केस साबित हो गया, आपने अपने गुलाम का हाथ काट दिया। मौला अली की बात सारे नहीं सुन सकते ना। हुजूर वाला, ये हमारे उलमा ने तफरीक कर दी है जिद की बुनियाद पर कि अली का जिक्र करेंगे तो शिया। क्यों? जो अली का नौकर नहीं, उसे मोमिन कहलाने का हक ही नहीं। उठाओ नुज़हतुल मजालिस, जमात आले सुन्नत की किताब है। अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी ये रिवायत बयान करते हैं, एक सफर से वापसी पर मदीने के करीब ठहर कर नबी पाक ने एक खुतबा दिया। खुतबा हिज्जतुल विदा तो बड़ा पढ़ पढ़ के सुनाता है मौलवी, ये खुतबा भी पढ़ के सुनाना, यहां मौत आती है। नबी पाक ने अपने गुलामों से कहा कि घरों को जा रहे हो, अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। पूछा क्या? कहा ये देखो इम्तिहान लो कि वो तुम्हारे ही हैं। हुजूर उस वक्त तो डीएनए टेस्ट नहीं होता था, किस तरह पता चलेगा कि वो हमारे ही हैं?
کون اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کسی اور کا ہوں؟ اور عورت تو اپنے آپ کو رسوا کرنا نہیں چاہے گی. کس طرح پتا چلے گا کہ وہ ہمارے ہی ہیں؟ نبی پاک نے کہا اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر علی کی محبت ان پر پیش کرو. جو علی کی محبت قبول کر کے خوش ہو جائے وہ تمہارا ہے. اور جو علی کی محبت کو سن کر، ذکر علی کو سن کر پیشانی پہ شکنے نمودار ہو جائیں، ناراض ہو جائے، وہ سمجھ لینا کہ تمہارا نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حدیث کے اس جملے کی شرح کروں کہ نبی نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے حلالی اور حرامی کا معیار بیان کر دیا. جو حلالی ہوگا علی کا نوکر ہوگا، جو علی کا نوکر نہیں وہ پکا حرامی ہوگا. یہ بات غور سے سنیے گا. نبی پاک نے، حضرت علی نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ گیا، لہو رس رہا ہے، وہ غلام اپنے گھر جا رہا ہے، پھر بھی علی علی کرتا جا رہا ہے. راستے میں سلمان فارسی مل گئے. یہ کیا ہوا؟ کہا ہاتھ کٹ گیا. کس نے کاٹا ہے؟ امیر المؤمنین، یعصوب المسلمین. بڑے القابات کے بعد مولا علی، پدر حسنین، بیان کرتا ہے وہ، انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں تیرا ہاتھ کاٹ دیا پھر بھی علی علی کرتا ہے. اس نے کہا میں اس لیے علی علی کرتا ہوں کہ علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر قیامت کی سزا سے بچا دیا. وہ اپنے گھر چلا گیا. سلمان فارسی آ گئے، حضرت علی سے آ کے پوچھا آپ کا وہ غلام نظر نہیں آتا؟ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے کہا میں جانتا تھا وہ بے گناہ ہے، لیکن جج اپنے علم کی بیس پر فیصلہ نہیں کر سکتا. چونکہ شہادتیں اس کے خلاف جا چکی تھی، اس لیے میں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیا. اب پتہ نہیں زندگی اس کی کیسی گزرے گی، میرے بارے میں اس کا کیا تصور ہوگا. کہا کیا تصور ہونا ہے؟ وہ تو اب بھی علی علی کرتا جا رہا ہے. حضرت علی نے دوسرے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. دوسرا غلام گیا، آواز دی کہ تجھے مولا نے بلایا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ کیوں بلایا ہے. دل میں خیال آیا کوئی اور شکایت آ گئی ہوگی. جو بندہ ایک بار ہو جائے بدنام، کوئی اور شکایت آ گئی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ دل میں میں نے کہا کہ شکر ہے یا اللہ دوسرا ہاتھ تو ہے. جیسے وہ دربار میں پہنچا، امیر المومنین کے در پر پہنچا تو اس ہاتھ سے کپڑا اٹھایا، جا کے ٹیبل پہ رکھ دیا. مولا کو شکایت آئی ہے نا تو یہ بھی کاٹ دوں، یہ بھی کاٹ دیں. میں اپنی ماں کا نہیں ہوں، باپ کا نطفہ نہیں ہوں اگر میں کچھ شکوہ کروں. ہاتھ کاٹ دے میرا. اس کی محبت پر علی کو پیار آیا. اس کے کٹے ہوئے بازو کو ٹیبل پہ رکھا، اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیا، جس دسترخوان میں آپ کے لیے روٹی آتی تھی اوپر ڈال دیا اور کہا چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ. سلمان فارسی گواہ ہیں، وہ راوی ہیں. مولا علی نے ہاتھ اٹھایا. اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. حضرت علی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ کر لیں، میں نے پوری تقریر میں نہیں کہا. اللہ کرے کہ میری نالائکی کے باوجود میرا یہ جملہ آپ تک کنوے ہو جائے. آنکھ اٹھائی، ہاتھ اٹھا کر کہا مولا میں نے تیری مان کے کاٹ دیا ہو، تو میری مان کے واپس کر دینا اس کو. حضور والا اب دھیان سے میری بات کو سنیں گا، جو نتیجہ اخذ کرنا ہے. قریب تھا کہ پلکوں کا حلقہ ٹوٹ جاتا اور مولا علی کے رخسار بھیگ جاتے. قریب تھا کہ بدن میں شیورنگ ہوتی. قریب تھا کہ آپ پھر دوبارہ دعا کرتے. پہلی صدا کے بعد غیب سے آواز آئی، اے علی. میں مشکل میں پڑ جاؤں گا اگر وہی جملہ دہراؤں کہ تو بھی علی میں بھی علی.
علی تو علی ہے نا، تو رب کیسے علی ہے؟ آیت الکرسی پڑھیے نا، لاسٹ میں ہے نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی کی صفت ہے، اس کی صفت ہے، اور یہ علی ہیں، ان کو بھی اللہ نے بنایا، وہ صفت بھی اللہ کی ہے۔ تو کہا کہ اے علی دوبارہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا لو دسترخوان والا کپڑا اور دکھاؤ زمانے کو، اگر تو کاٹ سکتا ہے تو بنا بھی سکتا ہے۔ کپڑا اٹھایا تو ہاتھ اسی طرح بالکل تندرست و توانا ٹھیک تھا، نہ کوئی آپریشن کیا گیا، نہ کوئی سرجری کی گئی، نہ کوئی اپنا رگیں ملائی گئی، شریانیں ملائی گئی۔ تو اس طرح حضور تو حضور رہے، نبی تو نبی رہے، نبی کے در پر رہنے والے صدیق اکبر ہوں یا علی، عمر فاروق ہوں یا عثمان غنی، حضرت صہیب ہوں یا حضرت بلال، حضرت عمار ہوں یا اور آپ کے غلام جو نبی کے در کے غلام ہیں، اس وقت نہیں آج بھی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب سیر کے لیے نکلے تو ادھر قصبہ گجرات کے پاس کو بستی ہے جس کو مدینہ کہتے ہیں، وہاں پہ برات میں جانا تھا، برات والے راستہ بھول گئے، پیر صاحب آ گئے، وہ ایک بابے نے جا کر کہا کہ بابا جی ہم نے مدینے جانا ہے، راستہ بھول گئے ہیں، آپ ہمیں مدینے تو پہنچا دیں۔ حضرت اس وقت کسی کیفیت میں کھڑے تھے، آپ نے بابے کو آواز دے کر کہا گجرات والا مدینہ چاہیے یا زہرا کے بابا والا مدینہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کہ ادھر تو پھر چلے جائیں گے، بیٹا پھر بھی آ لیں گے، برات پھر بن جائے گی۔ آج بابا اگر جذب و کیف میں آیا ہے تو وہ آگے بڑھا، ہاتھ پکڑ کے چومے، حضور صرف مجھے نہیں ہم سب کو مدینے پہنچا دیں۔ آپ نے ایک کا ہاتھ پکڑا، باقیوں نے اپنے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے، کہا بند کرو آنکھیں، بند کی آنکھیں تو کہا کھولو آنکھیں، آنکھیں کھولی تو گولڑا نہیں تھا، سامنے سبز گنبد کے نظارے تھے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ صفات عطا کر دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، ان میں ماننا جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو نہیں مانتے ان کا جماعت اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور دوسری ایک وضاحت میں نے کرنی ہے، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل سنت والجماعت یہ ابھی پچھلے سال رجسٹرڈ ہوئی ہے، یہ سپاہ صحابہ کا دوسرا رخ ہے، دوسرا چہرہ ہے، اہل سنت والجماعت۔ ہم والجماعت، ہمارے اندر کوئی ولچل نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے جماعت اہل سنت۔ اونچی آواز سے بولیے، اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، جلسہ ہمارا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے من جانب اہل سنت والجماعت، انتظامیہ پڑھتی ہے کہ شاید یہ بھی سارے وہی ہیں، آپ لکھیں گے تو جماعت اہل سنت، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارا اور کوئی نام بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنا مزاج بیان کرتا ہوں کہ حضور مجھے یہ پہچان دے دیں، کوئی عالم کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ حضور مجھے اپنے در کا کتا سمجھ کے قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن آخر میں ایک کرم کریں گے، بھرپور آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یا اللہ ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ میرے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، میرے پاک وطن کا پرچم قیامت تک اونچا رہے اور لہراتا رہے۔ آج اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں کچھ لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے اگر، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب افراد کو ترقی درجات عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرے دل کی تمنا یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھ کر کہ آپ کی تمنا بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کو جنہوں نے اس پروگرام کا میزبان ہمارے ہیں عبدالخالق صاحب، اللہ تعالیٰ عبدالخالق صاحب کو، شیخ مبشر صاحب کو، اور اسی طرح حکیم اللہ دتا ضیاء صاحب اور ان کے باقی جتنے بھی رفقا ہیں، چونکہ میں سب کو بائی نیم نہیں جانتا ہوں، یہ 2-3 نام جو مجھے اس وقت ذہن میں ہیں۔ شیخ صاحب تو ویسے بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرما۔ آخر میں آج میرا یہ جی چاہتا ہے، آپ بھی اگر اچھا سمجھیں تو یوں دعا کر لیں کہ ہم جتنے آئے بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت تک سیدہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجاہ